بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اسلام میں کسی کاروبار کے حلال اور حرام ہونے کے قوانین ہیں نا بنیادی، جو میں کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھاؤں، وہ بنیادی 4 قوانین ہیں، 4 رولز کے اوپر آپ نے پیش کرنا ہے۔ میں آپ کو ڈاکٹرن کلیئر کروں گا، باقی ہر بندے نے اپنا کاروبار خود اس میں فٹ کرنا ہے۔ مجھ سے بہتر آپ خود بتا لیں گے اگر آپ کو رولز پتہ چل جائیں گے تو آپ یہ فنکشن اپلائی کریں گے، رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کیونکہ جو آپ نے مجھے ایکسپلین کرنا ہے اس سے بہتر آپ خود جانتے ہیں کہ اس کاروبار میں کیا کیا 2 نمبری ہے، کیا کیا چیزیں ٹھیک ہے غلط ہے۔ میں آپ کو رولز بتا دیتا ہوں، آپ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے خود فیصلے تک پہنچ جائیں گے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ مطلع ہو جائیں اس کے اوپر کہ یہ کر رہا ہے۔ تو گناہ اندر کا مفتی آپ کو بتائے گا یہ گناہ ہے۔ اچھا، اندر کا مفتی اسی کا بتائے گا جسے پتا ہوگا۔ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے، اس کو مفتی نے کیا بتانا ہے؟ وہ تو مفتی مرے ہے اور مفت ہی مفتی ہے۔ پہلا رول یہ ہے کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ حلال پروڈکٹ کا کاروبار ہونا چاہیے، حلال چیز کی خرید و فروخت، سبزی، گوشت، اس کے علاوہ باقی جو پروڈکٹس ہم گھی، چینی، دالیں استعمال کرتے ہیں، پروڈکٹ حلال ہونی چاہیے۔ یا پروڈکٹ تو کھانے میں حرام ہے لیکن اس کی تجارت حلال ہے، جس طرح گدا آپ خرید و فروخت تو کر سکتے ہیں لیکن پکا کے کھا نہیں سکتے۔ ہاں، ہوٹل والے آپ کو زبردستی کھلا دیں، اولاد آباد ہے، ان بیچاروں کو تو نہیں پتا جو کھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن گدے کی خرید و فروخت حرام نہیں ہوگی اس وجہ سے کہ اس کا گوشت حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے۔ تو اس اعتبار سے یہ اس پہ فتویٰ نہیں لگے گا۔ البتہ اگر کوئی شراب کی خرید و فروخت کرتا ہے تو کتنی احادیث ہیں بخاری مسلم میں، ترمذی میں ڈیٹیل کے ساتھ، تو وہ تو 10 چیزیں گنوائی گئی ہیں: شراب اٹھانے والا، لے جانے والا، لوڈ کرنے والا، ان لوڈ کرنے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، سب پہ نبی اسلام نے ایک ایک کا نام لے کے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے جو نشاور چیزیں ہیں، ہیروئن کو اسمگل کرتا ہے، تو اب یہ نہیں کہہ سکتا جی، وہ جس طرح کے پی میں ایک مشہور ہم نے ایک لطیفہ سنا ہے، جو سمگلر ہے وہ کہنے لگا دیکھو جی، گدا بھی تو کھانا حرام ہے نا، کاروبار تو حلال ہے، تو ہیروئن کا نشہ حرام ہے، ہیروئن کا کاروبار تو حلال ہے نا؟ نہیں، نشاور چیزوں کا کاروبار بھی حرام ہوگا۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ پروڈکٹ حلال ہو، اس کا کاروبار حلال ہوگا، یا پروڈکٹ کھانے میں تو حرام ہے لیکن ویسے اس کا کاروبار آپ کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو گدے کی مثال دی کہ کھانے میں حرام ہے لیکن وہ دوسرے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، تو آپ اس کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا رول یہ ہے کہ کاروبار میں غرر، عربی میں کہتے ہیں دھوکے کو، یہ نہیں ہونا چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہر چیز کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے۔ غرر آ گیا، سامنے کچھ اور آپ نے رکھا ہے، اندر کھاتے اور کوئی کام ڈال رہے ہیں، غرر اور دھوکہ آ گیا، تو اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں یہ پلاٹوں کا جو کاروبار ہو رہا ہے اور فائل کی قیمت کہاں سے کہاں تک چڑھاتے ہیں، خود مارکیٹ کے اندر پیسہ پھینک کے یہ غرر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو پھر یہ وہ گناہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکتا ہوگا کہ آپ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں۔ غرر اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں وہ سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی الاسلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو وہ گیلی تھی۔ آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اگر بارش ہوئی تھی اور یہ پانی نیچے اندر تک پہنچا، اوپر والا تو خشک ہو گیا نا، کیونکہ نیچے بہہ گیا نا، اوپر سے خشک، تو آپ فرمایا تیرا کام تھا کہ یہ جو گیلی والی گندم ہے اس کو اوپر کرتا تاکہ لوگ اس کے عیب کے اوپر مطلع ہوتے۔ اور پھر آپ نے فرمایا من غشا فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے اکثر 2 نمبر دودھ بیچنے والوں کی دکان کے بارے یہ حدیث لکھی ہوتی ہے نا، من غشا فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، یہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ ایک پریکٹیکل واقعہ ہوا تھا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اچھا، تیسرا رول یہ ہے کہ جو اشیاء خرد و نوش ہیں، جو بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں، آلو، ٹماٹر، پیاز، کھانے پینے کی چیزیں، ان میں بلیک مارکیٹنگ الاؤ نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی، لیکن یہ بیسک نیڈ کی چیزیں، جو بیسک نیڈ کی چیزیں نہیں ہیں اس میں کوئی شخص کوئی چیز سٹور کر کے رکھتا ہے اور بعد میں جب مہنگی ہوتی ہے بیچ دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن جو بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں، جو لوگوں کی ضرورت ہے، وہ اٹھاتا ہے تو وہ ذخیرہ اندوزی ہے. اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے والا گناہگار ہے. اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص غلہ مسلمانوں کا ذخیرہ کر لے گا اور یعنی بلیک مارکیٹنگ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جزام یعنی کوڑ کے مرض میں اور افلاس کے مرض میں ڈال دے گا. تو آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے ہیں، اتنا کما کے بھی نا افلاس کے مرض میں مبتلا ہیں. یا تو یہ ہے کہ اتنا ہی نکل جاتا ہے یا کھانا نصیب نہیں ہوتا، معدے کا السر ہو جاتا ہے، بس اب آپ نوٹ چاٹ لو. اولاد جو ہے وہ ایسی نافرمان نکلتی ہے کہ اسی باپ کو قتل کر کے تو سب کچھ ہتھیار لیتی ہے. تو کئی معاملوں میں مفلسی آ جاتی ہے. افلاس بہت ڈیٹیل معنوں میں ہے، صرف پیسے کا افلاس نہیں ہے، وفادار بیوی نہیں ملے گی یہ افلاس ہو جائے گا، اچھے دوست نہیں ملیں گے یہ افلاس ہو جائے گا. تو ذخیرہ اندوزی نہیں ہونی چاہیے. اور چوتھا رول یہ ہے کہ جوا یا سود، اسپیسیفکلی سودی لین دین اس میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سود کھا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے ان کا. یہ واحد گناہ ہے جس پہ یہ وعید ہے. اتنی بڑی وعید کسی اور گناہ کے لیے نہیں. اور ڈاکٹر سرار صاحب کی بات میں انڈورس کروں گا، انہوں نے بہت پیاری بات کی تھی کہ جس طرح عقیدے میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے نا، اعمال میں سب سے بڑا گناہ سود ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہ تو بڑی ڈیٹیل ہے، سود لکھنے والا، لکھوانے والا، اس کی گواہی دینے والا، کھانے والا، کھلانے والا، سب پہ نبی علیہ السلام فرمایا اللہ کی لعنت ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی.